نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجر له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیو دوستو، آج اعتکاف کا پہلا دن ہے، تو اس حوالے سے اعتکاف کے فضائل، فوائد اور بنیادی باتیں بیان کرنا مقصود ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ وار اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے مسائل بیان ہوں گے۔ انشاءاللہ آج مسائل اعتکاف کا سلسلہ نمبر 1 ہے، تو تمام احباب اس کو نوٹ فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، ماہ رمضان کے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے اور اس کی بڑی ہی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ بہت ہی نرالی اور عاشقانہ عبادت ہے۔ اس میں بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے اور اس سے اپنے آپ کو بخشوانے کے جذبے سے اپنے آپ کو اس کے در پر ڈال دیتا ہے اور کچھ دنوں کے لیے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے در پر جا پڑتا ہے اور ہر ماں سوا سے اپنے آپ کو منقطع کر کے اللہ سے لو لگا لیتا ہے۔ یقیناً مغفرت کے متلاشی اور عبادت کے خوگر بندوں کے لیے اعتکاف ایک بہترین عبادت اور موقع ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو، جیسے کہ خطبے کے اندر حدیث پڑھی گئی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اعتکاف کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اس سے اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا رمضان کا اعتکاف فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کسی وجہ سے ماہ رمضان کا اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے مہینے یعنی ماہ شوال میں 10 روز کا اعتکاف کر کے اس کی تلافی فرمائی۔ اسی طرح اعتکاف کی فضیلت میں یہ عمل بھی ہے۔ تو آگے چلیے اعتکاف کے فوائد۔ نمبر 1، اعتکاف بہت ہی اہم اور بہترین عبادت ہے جس کے فوائد بہت سے ہیں۔ ذیل میں اس کے چند فوائد ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو نمبر 1، اعتکاف میں مسجد جیسی عظیم اور مبارک جگہ میں اوقات بسر کرنا نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مسجد میں وقت گزارنے اور مسجد کو آباد کرنے کے فضائل نصیب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، فرشتوں کی ہم نشینی میسر آ جاتی ہے۔ نمبر 4، نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نمازوں کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ نمبر 5، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی فضیلت حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 7، مسجد اور اس کے نورانی ماحول کی برکت سے بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، ذکر و تلاوت، تسبیحات، درود شریف، نوافل اور دعاؤں جیسی بہت سی عبادات کی ادائیگی کی توفیق ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، دینی مجالس کی وجہ سے دین کی بنیادی تعلیمات سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 10، مسجد کے ماحول کی برکت سے فضول کاموں سے بچنا نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، مسجد کے نورانی ماحول کی برکت سے دین اور آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی طرف رجوع کا موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، شیطان کے چالوں سے کافی حد تک حفاظت رہتی ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 15، معتکف کا کھانا پینا اور سونا بھی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 16، معتکف سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 17، معتکف کو اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 17، معتکف کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشوانا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 18، ماہ رمضان کے بہترین آخری عشرے خصوصاً طاق راتوں کی عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نمبر 20، اعتکاف شب قدر پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس سے آگے بھی مسائل ہیں۔ اعتکاف سے متعلق علم حاصل کیجیے۔ اعتکاف ایک عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت بغیر علم کے ٹھیک طرح ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے معتکف کو چاہیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی
اس سے متعلق علم حاصل کر لے تاکہ اعتکاف کی عبادت شریعت کے مطابق سر انجام دی جا سکے۔ اس سے غفلت کے نتیجے میں کئی دفعہ تو اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر احساس ہو بھی جائے تو بعد میں پچھتاوا رہتا ہے کہ سنت اعتکاف سے محروم ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ بعد کے پچھتاوے سے بہتر یہی ہے کہ اعتکاف کے مسائل سیکھ لیجئے۔ اس لیے یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمل کی درستگی کے لیے علم ضروری ہے۔ اس لیے ہر معتکف کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعتکاف سے متعلق بنیادی اور ضروری علم حاصل کر لے تاکہ شریعت کا یہ حکم حسن خوبی کے ساتھ بجا لایا جا سکے۔ اسی طرح اعتکاف سے متعلق مسائل سیکھنے کے فوائد۔ نمبر 1، علم حاصل کرنے کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، علم حاصل کرنے پر اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف سے متعلق بہت سی غلطیاں اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، اعتکاف کا یہ عمل حسن خوبی کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اعتکاف کو توڑنے اور مکروہ کر دینے والی چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 6، یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اعتکاف سے متعلق شریعت نے جو رخصتیں اور سہولتیں رکھی ہیں ان کی حدود کیا ہے۔ نمبر 7، اعتکاف کے درست ہونے پر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتکاف کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 9، دوسروں کی صحیح رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، اعتکاف کی حفاظت کے لیے ایک اہم نکتہ، اعتکاف کی عبادت جس قدر اہم ہے اس قدر احتیاط والی بھی ہے کہ ذرا سی غلطی بھی اعتکاف کے توڑ دیتی ہے۔ اس لیے قدم بقدم احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اعتکاف ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ اعتکاف کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے 2 باتوں کا اہتمام سب سے زیادہ اہم ہے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل سیکھ لیجئے۔ دوسری سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے متعلق کسی مستند عالم سے پوچھ لیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے موافق عمل کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جس شخص کو اعتکاف کی حالت میں ہر کام سے پہلے پوچھنے کی عادت ہو تو اس کا اعتکاف محفوظ رہتا ہے، کیونکہ معتکف کا اعتکاف اسی صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے جب وہ پوچھ کر عمل کرتا ہے، ورنہ تو بہت سے لوگ پہلے کوئی کام کر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ذرا سی غفلت کی وجہ سے اپنا اعتکاف فاسد کر لیتے ہیں۔ یہ انتہائی نقصان کی بات ہے۔ ضروری ہدایات اور مفید تجاویز۔ نمبر 1، معتکفین حضرات اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ ان کی ذات اور سامان کی وجہ سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ معتکفین کو اور نہ دیگر نمازیوں کو۔ نمبر 2، معتکفین حضرات باہمی محبت، ہمدردی، تعاون، خدمت اور خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں تاکہ اعتکاف میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اور اعتکاف چین و سکون کے ساتھ گزرے، اور اگر ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ بھی جائے تو صبر و تحمل کے مظاہرہ کرتے ہوئے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، بہتر یہ ہے کہ مسجد میں سنت اعتکاف کرنے والے حضرات کے ساتھ ساتھ کوئی شخص نفلی اعتکاف میں بھی بیٹھ جائے تاکہ ضرورت کے موقع پر معتکفین کے ساتھ ساتھ تعاون کر سکے۔ اس سے معتکفین کے لیے بڑی آسانی رہتی ہے۔ نمبر 4، معتکفین مسجد کے آداب اور تقدس کا خصوصی خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی اعتکاف کے فضائل اور برکات سے محرومی ہی نہ کر دے۔ نمبر 5، معتکف مسجد میں دینی باتیں کر سکتا ہے، البتہ معتکف مسجد میں دنیاوی باتیں کر سکتا ہے، البتہ مسجد کا تقدس کا خیال رکھتے ہوئے فضول گپ شپ سے اجتناب کرے۔ اس طرح گپ شپ کی محفلیں لگانا بھی اعتکاف کی روح اور مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ نمبر 6،
معتکف مناسب طریقے سے موبائل فون استعمال کر سکتا ہے، البتہ یہ چیزیں ضرورت کی حد تک رکھے۔ موبائل کا بے جا استعمال مسجد کے احترام اور اعتکاف کی روح کے خلاف ہے، خصوصاً کسی کے پاس بڑا موبائل ہو، ٹچ موبائل ہو، ریڈیو ہو یا اس طرح کوئی سکرین والی چیز ہو۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ مسجد سے دور رکھے، ایسی چیزیں جو ہیں ایمان کو خراب کرنے والی ہیں۔ نمبر 7، معتکف کو چاہیے کہ اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ قیمتی بناتے ہوئے تلاوت، ذکر، نفلی عبادات اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرے، مستند دینی کتب کا مطالعہ کرے، دین کی ضروری باتیں سیکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں یا سجدہ تلاوت ہو تو ان کی ادائیگی کی فکر کرے۔ غرض اعتکاف کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال خوب سے خوب سر انجام دے تاکہ اعتکاف کا مقصد پورا ہو سکے۔ معتکف کو چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد کے امام کو اعتکاف کی حالت میں وقت دے، اس سے اپنی تجوید درست کرائے، اپنے قرآن کو درست پڑھنے کا طریقہ وہاں سے سیکھے، نورانی قاعدہ پڑھے اور نماز کے جتنے احکام ہیں وہ سیکھے، سنن سیکھے، واجبات سیکھے، مکروہات سیکھے، شرائط اور فرائض سیکھے، وضو کے سنن اور وضو کے فرائض اور نواقض مفسدات، اور یہ ساری چیزیں اس کو چاہیے کہ اپنی مسجد کے امام سے وقت لے کر اس اعتکاف کی حالت میں ان ساری چیزوں کو سیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے گنگا بن کے بیٹھا رہے، منہ پہ رومال بن کے بیٹھا رہے، نہ کسی سے بات کرے نہ کچھ، یا ایسے ہی سارا دن سوتا رہے، ایسی چیزوں سے نہ ہی لغو باتیں کرتا رہے، 2-4 محلے کے لڑکے بلا لیے، گپے ہانک رہے، فلانے کا سناؤ، اس کا سناؤ، اس کا سناؤ، دنیا کی بالکل باتیں مسجد میں نہ کرے۔ اس طرح کے ماحول سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پہ پھر گزارش کر رہا ہوں، مسجد کے ماحول میں یہ سکرین والا ٹچ موبائل، اس سے جتنی پرہیز کی جائے گی اتنا ہی انوارات کا نزول ہوگا، اتنا ہی رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ اگر آپ نے اس موبائل کو زیادہ وقت دیا اور قرآن کو تھوڑا وقت دیا، عبادات کو تھوڑا وقت دیا، یاد رکھو آپ کا اعتکاف جاتا رہے گا، آپ کا اعتکاف کسی فائدے کا نہیں ہے۔ تو اسی طرح آخر میں گزارش ہے، یہ اعتکاف کے مسائل آج سے شروع ہیں انشاءاللہ العزیز، روزانہ کی بنیاد پر سلسلہ وار اعتکاف کے مسائل بیان ہوں گے۔ آج مسائل اعتکاف کا سلسلہ نمبر 1 سینڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس